ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین، بزم شالہ جیو مصطفائی کے زیر انتظام مسجد قباء کے جملہ منتظمین کے زیر اہتمام اور مصطفی بھائیوں کی کوشش کا نتیجہ اس مسجد پاک میں درس پاک کی باقاعدگی اور محبت عقیدت کے ساتھ اس کا اہتمام، اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درس قرآن دین کا پیغام سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن شریف کا درس اس کی بہت برکات ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو ہمارے مدرس ہیں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آپ کی آمد تک قرآن شریف کے درس کے حوالے سے چند ایک ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عزیز القدر جناب قاری احمد بلال صدیقی صاحب، عزیزم جناب محترم ولی محمد پال صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ قرآن شریف وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خشک اور تر چیز کا بیان فرما دیا ہے، اور قرآن شریف کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کی تعداد 33 کے لگ بھگ ہے، اور ہر معنی قرآن شریف کے اسماء مبارکہ کا اپنے اندر جامعیت بھی رکھتا ہے، اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں قرآن شریف وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کو چھونا باقاعدہ طور پہ ایک عبادت ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن شریف کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن شریف کے مسائل پہ غور کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے نصیب میں دین کی خدمت تو آ گئی ہے، پر جس رسول کا دین میرے حصے میں آیا ہے خدمت کرنے کو، اس رسول کی زیارت ہو جائے۔ تو میں نے پھر دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ جب میری دعا قبول ہوئی تو آقا دو جہاں سید سروراں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مل گئی۔ پھر میں نے دعا کو روکا نہیں، میں نے دعا کو پھر جاری رکھا۔ پھر میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تو نے اپنا سونا رسول اس قدر حسین و جمیل بنا کے بھیجا ہے
میرا دل کرتا ہے کہ تیرے بھی جلوے دیکھ لوں۔ یا اللہ، جس رسول کو تو نے اتنی شانیں دے کے بھیجا ہے، وہ رسول اتنے سونے ہیں، ہر درجہ میں کمال حاصل ہے، حسن بھی بڑا لازوال ہے، اخلاق بھی بڑا با کمال ہے، دین بھی ان کا بڑا ہی بے مثال ہے، تو میرا دل کرتا ہے اس اللہ کے جلوے دیکھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ جب یہ کہا نا کہ یا اللہ تیرے جلوے دیکھوں، تو فرماتے ہیں پھر سویا ہوا تھا تو رب کریم کے کچھ جلوے مجھے دکھائی دیے گئے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شیطانی جلوے نہیں، یہ رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے جلوے، انوار و تجلیات کی بارش مجھے دکھائی گئی تو میں نے عین ان جلووں کی جرمٹ میں دعا مانگی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیا جائے کہ تیرا قرب پانے کا سب سے مؤثر اور مختصر اور جلدی تیرے بارگاہ میں قرب پانے کا کون سا ذریعہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو، اجر اس پہ زیادہ ہو اور تیرا قرب پا لیا جائے۔ فرماتے ہیں مجھے ندا دی گئی، اے میرے بندے احمد بن حنبل سن لو کہ میرا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، میرے مصطفیٰ سے پیار کر لو، میرے محبوب سے پیار کرو، جو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے میرا قرب اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ یا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ذریعہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ بھی میرے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن شریف کو پڑھنا یہ بھی پڑھنے والے کو میرا قرب دے دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال پھر کر لیا کہ یا اللہ قرآن شریف کی عربی عبارت کو پڑھنا ہی صرف تیرے قرب کا ذریعہ ہے یا اس کا معنی سمجھ کے پڑھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے معنی میں غور و تدبر کرنا یہ تیرے قرب کا ذریعہ ہے؟ تو جواب آیا، اے میرے بندے جو صرف قرآن کو پڑھتا ہے اس کو بھی میرا قرب مل جاتا ہے، اور جو ترجمہ تفسیر معنی کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو بھی میرا قرب مل جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن شریف اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے معنی پہ غور کرنا بھی عبادت ہے، اس کے مسائل کو سمجھنا، غور و تدبر کرنا قرآن شریف میں ہزارہ سال راتوں جاگنا وہ تھوڑی عبادت ہے، قرآن شریف کے مسائل پہ چند لمحے غور کرنا وہ بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک ساری رات وہ نفل عبادت کرتا رہے، اور دوسرا آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، بوقت فجر اذان اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر لے، نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت پاک اس کو تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کو سمجھے، آقا دو جہاں سید سروراں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو عشاء کے بعد فجر تک ساری رات کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اس نے ساری رات عبادت کی ہے، اور نہ جانے اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا، اس کے درجے کتنے بلند ہوئے ہوں گے، رب کی رضا کتنی اس کو ملی ہوگی۔ فرمایا جتنا اس کو اللہ نے پوری رات عبادت کرنے پر ثواب دیا ہے، وہ جو سویا رہا عشاء کے بعد
فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی ایک آیت پاک کو پڑھ کے اس میں غور کر لیا، اللہ نے اس ایک آیت پڑھنے والے کو اس ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیا۔ اب غور کر لو، ساری رات عبادت کرتا رہا، سویا نہیں۔ اب آج کل جس طرح سردی کی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو عشاء کے بعد وہ عبادت کرتا رہے، نفل پڑھے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، پھر فجر کی نماز کے بعد اپنے دیگر معاملات ادا کرے، اور ایک وہ خوش نصیب جو عشاء کی نماز پڑھے، پھر فجر کی نماز بھی پڑھے، اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پاک، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، یا انا آتینا کل کوثر ہو، یا والضحیٰ واللیل اذا سجا ہو، یا یہی آیت پاک وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، یہی آیت پاک، کوئی بھی آیت پاک جب وہ پڑھتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو رات پوری عبادت کرنے والے سے اس کو ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ قرآن شریف وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کو چھونا عبادت مقصودہ ہے۔ یہ فقہی ایک اصطلاح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عبادت مقصودہ۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عبادت ہے جس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جن کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں، وضو کے ساتھ اس عبادت کو کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ وہ غیر مقصودہ عبادت ہے، اور جن کے لیے وضو کو شرط قرار دے دیا گیا وہ مقصودہ عبادات ہیں۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، طواف کعبہ کرنا ہو تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چند ایک عبادات جن کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ وہ بھی عبادات ہیں کہ جو عبادت تو ہو سکتی ہے لیکن وضو کا ہونا ضروری نہیں، مثلا روزہ مستقل ایک عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک رمضان کے روزے رکھنا یہ مستقل عبادت ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی روزہ رکھا جائے، نہ صبح وضو ہو نہ دن کو وضو رہے، روزہ شام تک پہنچ رہا ہے لیکن اس میں وضو کی شرط نہیں، بغیر وضو کے وہ عبادت منزل مقصود تک پہنچ رہی ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے لیکن اس کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں رکھی گئی کہ پہلے وضو کر پھر زکوٰۃ ادا کر، بغیر وضو کے زکوٰۃ ادا کرنے پر زکوٰۃ کامل ادا ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں، یا حیو یا قیوم، استغفار، یہ ساری عبادات ہیں، لیکن ان کے لیے وضو ضروری نہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے بھی وضو ضروری نہیں، ہاں وضو ہو تو افضل ہے، بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، وضو کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن بغیر وضو کے بھی ان عبادات کو کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے حضرات ذی وقار، لیکن قرآن شریف اس کو چھونا بغیر وضو کے جائز ہی نہیں ہے۔ جب بندہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو رب ذوالجلال کا ایک فرمان اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اے میرے بندے میری کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کا اہتمام کر، تیرا وضو ہونا چاہیے، وضو پہلے کر پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ اور پھر جب بندہ باوضو ہو کے قرآن شریف کو ہاتھ لگاتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میرا ہاتھ کس مقدس کتاب کو لگ گیا ہے، ارے وہ کتاب جس کی سچائی رب ذوالجلال نے خود بیان فرمائی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی، یہ وہ کتاب ہے کہ جو برکت والی ہے، اور یہ کتاب
अपने से पहले आने वाली किताबों को सच्चा गर्दाने वाली है और अपने से पहले आने वाले जितने नबी रसूल तशरीफ लाए हैं उनकी सच्चाई का बयान करने वाली किताब है। इस किताब ने पहली किताबों को सच्चा कहा, हमने मान लिया। इस किताब ने पहले नबियों की सदाकत को बयान किया। लोगों ने नबियों का कलमा पढ़ने के बावजूद नबियों की तकजीब की, लेकिन इस कुरान शरीफ ने आके उन नबियों की सदाकत की अजमतों को और चार चांद लगा दिए। तो बात सुन लो, वो नबी जो रसूल अल्लाह ने जिनको नबी और रसूल बना के भेजा है वो सारे के सारे नबी सच्चे भी थे और सुच्चे भी थे। और इस कुरान शरीफ ने उनकी सदाकत को बयान किया है। अब बरकत इसमें कितनी है, वहाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, फरमाया ये बाबरकत किताब है, इसके अंदर बरकत ही बरकत है। इसको देखने वाला भी बरकत से खाली नहीं रहता, इसको पढ़ने वाला भी बरकत से महरूम नहीं रहता, इसकी खिदमत करने वाला वो भी बरकत से महरूम नहीं रहता। अब कुरान शरीफ की 6666 के लगभग आयात हैं। हर आयत बाकायदा तौर पे एक बरकत रखती है, हर आयत में बरकतें ही बरकतें हैं। अब हम हर आयत की बरकत को किस तरह समझ सकते हैं? चलो एक आयत पाक की बरकत को समझते हैं, और वो भी पूरी आयत नहीं, अगरचे उर्फ आम में उसको आयत ही समझा जाता है। हकीकत हाल ये है कि वो आयत एक आयत पाक का कुछ हिस्सा है। हर बंदे को वो आयत पाक आती है एक हिस्सा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान शरीफ की एक पूरी आयत नहीं, बल्कि जो कुरान